آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مصافحہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے یا دونوں ہاتھ سے مصافحہ کریں تو کس طرح کریں، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ پوری تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مصافحہ کرنا سنت ہے اور اس کا ثبوت تواتر سے ہے اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے مصافحہ کیا اور ہاتھ کو حرکت دی، ہلایا، اس کے تمام گناہ گر جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ، لہٰذا جتنی بار ملاقات ہو اتنی بار مصافحہ کرنا سنت ہے۔ بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ نمبر 470 پر طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ، جس کو بعض فقہاء نے بیان کیا ہے اور ان فقہاء کرام نے کہا کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا داہنا ہاتھ سامنے والے کے داہنے ہاتھ پر دے اور اپنا بایاں ہاتھ سامنے والے کے بائیں ہاتھ سے ملائے اور انگوٹھے کو دبائے کہ انگوٹھے میں ایک رگ ہوتی ہے، اس کو پکڑنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مصافحہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مصافحہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ہتھیلی دوسرے کی ہتھیلی سے ملائے، یعنی ہتھیلی سے ملے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ انگلی ملا کے چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے مصافحہ کر لیا۔ بھائی انگلی کا ملانا یہ مصافحہ نہیں، ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا یہ مصافحہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فقط انگلیوں کا چھو جانا یہ مصافحہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو، اور جب مصافحہ کریں تو انگوٹھے کو دبائیں، کیونکہ وہاں ایک رگ ہوتی ہے جس کو دبانے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ بہار شریعت جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 471 پر موجود ہے۔ تو یہ مصافحے کے حوالے سے پوری تفصیل تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اگر کوئی آپ کو سلام بھیجے تو اس سلام کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ جیسے مثلا فرض کر لیجئے کہ آپ اپنے نانا کے گھر پر گئے ہوئے ہیں اور جب وہاں سے آپ ریٹرن آ رہے ہیں تو نانا جان نے کہا کہ جانا گھر پہ بیٹا اپنے ابا کو، امی کو، دادا وغیرہ کو سلام کر دینا، کہہ دینا۔ تو جب آپ اپنے والد صاحب کو، اپنے والدہ کو، اپنے دادا وغیرہ کو کہیں گے کہ نانا نے سلام کیا ہے تو وہ جواب کیسے دیں گے؟ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، جبکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ وعلیکم السلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر بھی سلامتی۔ یہ جواب ہم کس کو دیتے ہیں؟ جو آپ کو سلام کرے، جیسے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں السلام علیکم، تو آپ مجھے جواب دیں گے وعلیکم السلام۔ لیکن اگر تو اس کا مطلب یہ ہوگا آپ پر سلامتی، اور آپ نے بھی کہا کہ آپ پر بھی سلامتی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا اور آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو مجھ پر تو سلامتی بھیج دی، لیکن جس نے آپ کو سلام کہا اس پر سلامتی آپ نے نہیں بھیجی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام بھیجے، کوئی کہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ جواب دیں وعلیہ السلام، اس پر بھی سلامتی ہو۔ کیا کہیں گے؟ وعلیہ السلام، اس پر بھی سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں وعلیکم وعلیہ السلام، یعنی جو سلام لایا اس کو بھی آپ کہیں کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اور جس نے سلام بھیجا ہے اس کے متعلق بھی کہہ دیں کہ اس پر بھی سلامتی ہو۔ تو دونوں صورتیں ہیں، چاہے آپ یہ کہہ دیں وعلیہ السلام، اس پر بھی سلامتی جس نے مجھے سلام بھیجا، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کہہ دیں وعلیکم وعلیہ السلام، آپ پر بھی سلامتی جو آپ نے سلام لے کر آیا، اور ان پر بھی سلامتی جو سلام بھیجے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے اور اسی کو علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی سلام بھیجے تو اس طرح آپ سلام کا جواب دیں اور اپنے معاشرے میں اس چیز کو رائج کریں، کیونکہ اس کے متعلق معلومات لوگوں کو بہت کم ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔